أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سن 1982 کو احمدیت کی تاریخ میں ایک خاص امتیازی مقام بھی حاصل ہے، اور وہ یہ مقام ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلا ماموریت کا اعلان ہوا وہ 1882 میں ہوا تھا. گویا ماموریت کے دعوے سے لے کر اب تک پورے 100 سال ہو چکے ہیں، اور اسی سال خدا تعالیٰ کی تقدیر نے جماعت کو تجدید عہد بیت کی بھی توفیق عطا فرمائی. ہر آغاز کے ساتھ کچھ امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور کچھ درد انگیز کہانیاں بھی. ہر آغاز کے ساتھ قربانیوں کی ایسی داستانیں وابستہ ہوتی ہیں کہ زندہ قوموں کا فرض ہے کہ گاہ بگاہ ان داستانوں کو دہراتے رہا کریں. کسی نے کہا ہے زندہ خواہی داشتن گرداہائے سینرا گاہے گاہے بادشاہ قصے پاری نرا، یا گاہے گاہے بادشاہ دفتر پاری نرا. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے سینوں کے داغوں کو ہمیشہ زندہ رکھو اور روشن رکھو تو کبھی کبھی وہ پرانی قصہ ہے درد بھی دہراتے رہا کرو. اس پہلو سے جب میں نے آغاز احمدیت پر غور کیا تو میرا ذہن مان آغاز اسلام کی طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ نور کا اصل سرچشمہ جو کل عالم کے لیے پھوٹا تھا اس کا آغاز تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذات سے شروع ہوا،
اس لیے میں نے سوچا کہ وہ درد کی کہانیاں کیوں نہ بیان کروں جو آغاز اسلام سے وابستہ ہیں اور باقی سارے نور کی شکلیں تو اسی ایک شکل سے پھوٹ رہی ہیں جیسے درخت کی شاخیں ایک ہی تنے سے پھوٹا کرتی ہیں۔ اس پہلو سے جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نور کے آغاز کے وقت دنیا کی ایک عجیب متضاد کیفیت ہو جایا کرتی ہے۔ ایک طرف تو عقلوں کو جلا دی جاتی ہے اور نور علی نور کا منظر ہوتا ہے، اور دوسری طرف سوچ و بچار کی ساری قوتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اسباب بگڑ جاتے ہیں، نظریات بگڑ جاتے ہیں، قلبی رجحانات بگڑ جاتے ہیں، اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور کوئی بھی مناسبت اس دوسرے فینومینان کو پہلے سے نہیں ہوتی، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا قرآن کریم کی یہ آیت اپنی پوری شان کے ساتھ اطلاق پا رہی ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم سے بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ دو مناظر بڑی نمایاں اور امتیازی حیثیت سے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اسفل سافلین کا منظر ہے اور ایک طرف احسن تقویم کا منظر ہے۔ اس مضمون کا آغاز میں تعاون کے دو تصورات پیش کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ تعاون کا تصور ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے، وہی الہی کے مطابق، اور ایک مقابل پر کفار مکہ کا تعاون کا تصور تھا۔ ان دونوں کو آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی آب و دل سے پلنے والے، ایک ہی روشنی اور ایک ہی ہوا میں سانس لینے والے وجودوں کے تصورات میں کتنا زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہ اے اہل کتاب، میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، پس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور زمانے کے دکھ دور کرنے کے لیے سب سے بہتر اصول یہی ہے کہ مشترک قدروں کو پکڑا جائے اور اختلاف کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا جائے، اور تعاون کا جہاں تک تعلق ہے وہ مشترک قدروں ہی میں ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے یہ اعلان کیا کہ آؤ، جس خدا کو تم واحد مانتے ہو اسی خدا کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ قدر مشترک ہمیں ایک تعاون کی طرف ضرور بلا رہی ہے۔ یہ تو تصور تھا تعاون کا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق پیش فرمایا، اور پھر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی۔ کوئی بھی تم مذہب رکھتے ہو، کسی کو غرض نہیں، خدا کو واحد سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے،
لیکن نیکی پر تو تعاون کرو، کیونکہ نیکی کا تعاون تو تمام انسانوں کے درمیان قدر مشترک ہے۔ لیکن اس تعاون کے جواب میں احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ نے ایک تعاون کی عجیب راہ تلاش کی۔ ان کا بگڑا ہوا تعاون کا تصور یہ تھا کہ قدر اشتراک میں تعاون نہیں بلکہ قدر اختلاف میں تعاون ہونا چاہیے۔ کچھ ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تم کچھ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، کچھ تم اپنے سچ کو مانو، کچھ ہمارے جھوٹ کو مانو، اور اسی طرح ہم بھی کچھ تمہارے سچ کو مانیں گے، کچھ اپنے جھوٹ کو مانیں گے۔ یہ عجیب و غریب تعاون کا بگڑا ہوا تصور ہے۔ ایک ہی وقت میں مکے سے یہ دو تعاون کے اعلانات ہو رہے تھے۔ پھر اس متضاد صورتحال کا ایک عجیب منظر یہ نظر آتا ہے کہ عرب کی واضح اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے دین کا نام ہم رکھیں گے، کیونکہ ہم واضح عددی اکثریت رکھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے دین کا نام رکھیں۔ اور جہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا تعلق ہے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ان کو یہ بھی حق نہیں کہ اپنے دین کا نام رکھیں۔ چنانچہ اس جرم میں ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو، اور ان کا نام صابی رکھا گیا۔ چنانچہ ابو امامہ بہلی نے جب اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو روایت آتی ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا بلغنا انک صبوت الی ھذا الرجل، کہ ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے کہ مسلمان اقلیت جانتی تھی کہ ہمارا مسلمانی کا دعویٰ ان کو پسند نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے رہے۔ چنانچہ حضرت ثمامہ بن اسال کا جواب یہ تھا، جب ان سے صابی کا ان کو کہا گیا کہ تم صابی ہو گئے ہو، انہوں نے کہا نہیں، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوا۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب میرے باپ عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے قریش، تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کا اعلان لوگوں میں کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر میں یہ خوبی ہے کہ وہ بات سنتے ہی مجتہد کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر اس کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اسی وقت وہ اٹھا اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے چل پڑا اور مسجد حرام کے پاس پہنچ کر قریش کعبہ کے اندر یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، عمر بن الخطاب صابی ہو گیا ہے۔ وہ تمام قریش مکہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت عمر پر دل پڑے، اور جس کو توفیق ملی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جرم کی سزا دینے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو پہلی مرتبہ جب مکے آیا اس خوف کے ساتھ کہ کہیں کسی طاقتور آدمی سے میں نے پوچھا تو مجھے مارے نہ، میں نے اپنی طرف سے ایک کمزور آدمی کو چنا اور اس سے دریافت کیا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کو تم صابی کہہ کر پکارتے ہو۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور شور مچا دیا کہ صابی ہے، یہ صابی ہے۔ اہل وادی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اینٹ پتھر روڑے اور ہڈیوں کے ساتھ مجھے اتنا مارا کہ میں ہوش و حواس کھو کر جس طرف سر اٹھا بھاگ پڑا۔ بس یہ دو متقابل مناظر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔
جب قدریں بگڑتی ہیں، جب تصورات بدل جاتے ہیں، جب عقلوں پر پردے پڑتے ہیں، تو اس وقت نور نبوت کے مقابل پر کھڑے ہونے والوں کی یہ کیفیات ہو جایا کرتی ہیں۔ یہاں تک ظلم ہوا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کہ کلمہ پڑھنے سے روکا گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ جب خدائے واحد کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ خدائے واحد کا ذکر کیا جائے۔ حضرت زبیر بن عوام قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے، ایک جوان مرد آدمی تھے۔ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ شہادت پڑھا تو اس جرم میں ان کے ظالم چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں آگ کا دھواں دیا کرتے تھے اور توبہ کے لیے اصرار کرتے تھے، لیکن وہ اسی حالت میں چٹائی میں لپٹے لپٹے بے ہوش ہو جایا کرتے مگر کلمے کا انکار نہ کرتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اس جرم میں ان کی مالکہ نے اسی بھٹی سے جس کو وہ تاپا کرتے تھے گرم گرم لوہے کی سلاخیں نکالی اور آپ کے جسم کو ان سے داغا اور اسی طرح کرتی رہی، لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی۔ خباب بے ہوش تو ہو جایا کرتے تھے مگر توحید باری تعالیٰ یا رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے اور ان مظلومین میں سے تھے جن پر طرح طرح کے مظالم توڑے جاتے اور مجبور کیا جاتا کہ کسی طرح توحید باری تعالیٰ کا انکار کر دو۔ ابو جہل کے متعلق آتا ہے کہ وہ آپ کو منہ کے بل گرا دیتا، تیز دھوپ میں اوپر چکی رکھ دیتا تاکہ دھوپ اسے خوب گرم کرے اور کہتا کہ اب محمد اور محمد کے رب کا انکار کرو، مگر بلال نیم بے ہوشی کی حالت میں یہی فرمایا کرتے احد 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 احد، وہ ایک ہے وہ ایک ہے اور اس کا انکار میری زبان سے ممکن نہیں۔ اسی حالت میں آپ بسا اوقات بے ہوش ہو جایا کرتے۔ حضرت بلال کے متعلق لکھا ہے بہت سچے اور پاک دل تھے۔ ابو جہل کی طرح امیہ بن خلف بھی آپ کو باہر لے جاتا، جس وقت دوپہر کی دھوپ چلچلاتی اور ریت خوب گرم ہو جاتی، وہ پیٹھ کے بل آپ کو مکے کے سنگریزوں پر لٹا دیتا، پھر کسی کو حکم دیتا کہ بڑا سا پتھر اٹھا کے لاؤ، وہ پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتا، پھر آپ سے کہتا تو اسی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا محمد کا انکار کر دے، مگر آپ اس مصیبت میں بھی یہی کہتے احد 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 احد۔ اس سے دوا ان کی زبان سے جو اور کلمہ نہ نکلتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کلمہ توحید پڑھا تو آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس پر مشرکین مکہ حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کے نزدیک آیا اور 2 رنگدار جوتیوں کے ساتھ مارنے لگا۔
اور جوتیوں کے کنارے کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا تھا. پھر ابو بکر کو لٹا کر ان کے پیٹ پر کودا، یہاں تک کہ آپ کا منہ اور ناک پہچانا نہ جاتا تھا. بنو تیم آئے اور وہ ابو بکر کو کپڑے میں ڈال کر گھر لے آئے. لوگوں کو آپ کی موت میں کوئی شک نہ تھا. آپ کے والد اور بنو تیم آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے رہے. دن کے آخری حصہ میں جب آپ کو ہوش آئی تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے. اس پر وہ سارے ہمدرد آپ کو لان تان کر کے چھوڑ گئے. اس کے دل سے تو محمد کی محبت نہیں نکلتی. اور دیکھیے کیسے زمانے کی اقدار بگڑی ہیں اور کیسے دو متضاد وجود پیدا ہوئے. ایک طرف اصرار تھا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے اور اس کے لیے ہر قربانی دیں گے، اور دوسری طرف اصرار تھا کہ ہم ہر قربانی لیں گے اور تمہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے. اذان سے بھی روکا گیا. اگرچہ شروع میں اذان کا طریق رائج نہیں تھا، لیکن اس وقت تکبیر سے روکا جاتا تھا. جب اذان کا طریق شروع ہوا تو اس وقت روایت آتی ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری قوم تم کو قتل کر دے گی. تاہم آپ نے اجازت دے دی. اب قوم کی طرف لوٹے. جب سحری رات وہاں گزاری اور جب سحری کا وقت آیا تو اٹھے، اور جب فجر طلوع ہوئی تو اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اذان دی. اس اذان کو سن کر ایک بدبخت وہاں پہنچا اور پیشتر اس کے کہ آپ نماز شروع کرتے، تیر چلا کر آپ کو اذان کے جرم میں ہلاک کر دیا. عبادت سے بھی ان کو روکا گیا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ. کہ تم اس بدبخت کو نہیں دیکھتے کہ جب میرا بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے. اس کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور ابو جہل نے آپ کی پیٹھ پر اونٹنی کی بچہ دانی پھینک دی تھی. اسی حالت میں آپ جب سرنگوں تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور آپ کے گرد قریش بیٹھے ہوئے تھے. عقبہ بن ابی معیط ذبح کردہ اونٹنیوں کی بچہ دانی لایا اور حضور کی پیٹھ پر پھینک دی. حضور اس بوجھ سے اپنا سر نہ اٹھا سکتے تھے. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس بچہ دانی کو ہٹایا. حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا مجھے اس سختی کے بارے میں کچھ بتاؤ جو آغاز اسلام میں کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روا رکھی. انہوں نے بتایا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز خیمہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کے کندھے مبارک کو پکڑا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اس شدت سے گلا گھونٹا کہ گویا دم ہی نکل جائے گا. اس وقت حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور عقبہ کے کندھے کو پکڑا اور کہا کہ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ.
وقد جاءکم بالبینات، کہ اے ظالم کیا تم ایک ایسی شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اپنی صداقت کے کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہے؟ مساجد سے بھی آپ کو روکا گیا اور آپ کے علماء کو روکا گیا۔ مساجد کی تعمیر کھلے صحنوں میں کرنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں تھا، کھلی جگہوں پر کرنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں تھا۔ اپنے گھروں میں بھی لوگ مساجد تعمیر کرنے سے روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عرب کی پناہ ملی تو یہ اجازت ملی کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائیں۔ چنانچہ قرآن کریم ان کے اس رویے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ البقرہ آیت 115۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکا کہ ان میں خدا کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو گیا۔ ان لوگوں کے لیے جائز نہ تھا کہ اس بارے میں دخل اندازی کرتے اور مسجدوں کو ویرانی سے روکتے، مگر ان کا تو حق یہ تھا کہ خدا سے ڈرتے ڈرتے ایسے معاملات میں قدم رکھتے۔ ابتدائی ایام میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تکبیر تک کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد کچھ بڑھی اور 30 تک پہنچ گئی تو پہلی مرتبہ حضرت ارقم نے جو اپنا گھر پیش کیا سن 4 نبوی میں، اس گھر میں اکٹھے ہو کر خفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے حضرت ابو بکر کو یہ اجازت ملی کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائیں، لیکن وہاں بھی جب آپ تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے تو لوگوں کی دل آزاری ہوتی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، نماز علانیہ نہ پڑھتے تھے، نہ تلاوت کرتے تھے، سوائے اپنے گھر کے اندر۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد اپنے گھر کے صحن میں بنا لی، مشرکین کی عورتیں اور ان کے لڑکے وہاں جمع ہوتے اور یہ نظارہ دیکھتے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا ان کے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا۔ چنانچہ قریش مکہ نے گھبراہٹ میں ابن زغنہ کو بلا بھیجا، جس نے آپ کو پناہ دی تھی اور مسجد میں خانہ میں مسجد بنانے کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی سختی سے حضرت ابو بکر کو اس فعل سے روکا۔ یہاں تک ان کے جذبات دل آزاری کی طرف مائل، دل آزاری کے خیالی تصورات کو قبول کرنے کی طرف مائل تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ باتیں جن سے دلوں کو خوش ہو جانا چاہیے اور سینے کھل جانے چاہیے، ان باتوں سے بھی ان کی دل آزاری ہوتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت سے وہ سخت دل آزاری محسوس کرتے تھے۔ قرآن کریم اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان کے ایک رجحان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ
یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. حج آیت 73. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو منکروں کے چہرے پر شدید ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے ہیں. تو دیکھتا ہے کہ ناپسندیدگی سے ان کے چہرے بگڑ رہے ہیں. قریب ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مکے کی گلیوں میں اونچی آواز سے تلاوت کے لیے آپ کا انتخاب کیا. ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد. تو کسی نے کہا کہ خدا کی قسم قریش نے اس قرآن کو بلند آواز سے پڑھا ہوا کبھی نہیں سنا. کون ہے آج جو ان کو بلند آواز سے اس کلام کو سنا سکے؟ اس پر کسی نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی کچھ ضمانت ہو, جس کا خاندان بڑا ہو اور وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے چھوڑو, میں جا کر یہ فریضہ ادا کرتا ہوں. چنانچہ آپ گئے اور مقام ابراہیم کے پاس ضحیٰ کے وقت پہنچے. قریش اپنی اپنی مجالس میں تھے. آپ نے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. مشرکین متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ام عبداللہ کے پوتا کی یہ جرت. پھر کہا کہ یہ کچھ حصہ وہی کا پڑھ رہا ہے جو محمد لایا ہے. چنانچہ مشرکین آپ کو مارنے لگے اور خاص طور پر منہ اور ہونٹوں پر مارتے تھے, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اتنا دکھ پہنچا جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں رکھا ہوا تھا. پھر وہ اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹ آئے. سارا چہرہ چوٹوں کے نشان سے بھرا ہوا تھا. صحابہ نے کہا ہم کہتے نہیں تھے ہم تیرے بارے میں ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے دشمن کبھی بھی میرے نزدیک آج سے زیادہ ذلیل نہیں ٹھہرے. تم اگر چاہو تو کل پھر بھی میں ایسا ہی کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی قسم کی دل آزاری کا یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے صحن خانہ میں مسجد بنائی اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں لوگوں کی دل آزاری ہونے لگی اور وہ شکوہ کرتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس پہنچے. تو ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے تو ان سے یہ باتیں ہوئیں, یہ تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ نے بیان کی ہیں. انہوں نے آتے ہی کہا کہ ابو بکر میں نے تمہیں اس لیے تو پناہ نہیں دی تھی کہ تم میری قوم کو دکھ پہنچائے. اتنا دکھ پہنچا رہا ہے تو کہ اپنے صحن خانہ میں مسجد بنا لی ہے اور تلاوت کرتا. حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں اس سے کہا کہ میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں اور میں تو کسی کو دکھ نہیں دیتا. ہاں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری پناہ تجھ کو لوٹا دوں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. ہاں تیری پناہ تجھ کو واپس لوٹا دوں گا. اس پر ابن دغا نے کہا کہ ہاں میری پناہ مجھ کو واپس کر دے. تب ابو بکر نے کہا کہ میں تیری پناہ تجھ کو واپس کرتا ہوں. ایک طرف یہ کیفیت تھی اور دوسری طرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل ان لوگوں کے حق میں کیا تھا. اتنا بڑا حوصلہ تھا, ایسا وسیع دل تھا, ایسا انسانی ہمدردی کا جذبہ آپ کے دل میں پایا جاتا تھا کہ عام دنیا کے معاملات اور اخلاق میں عام لوگوں سے تو درکنار اپنے شدید دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے. صحابہ سمجھے
کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے یہودی کا جنازہ ہے، لیکن رواداری اور اخلاق یہ فرض ہے، اس کے بغیر انسانیت کی قدریں مکمل نہیں ہوتی. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کے باوجود اس یہودی کے جنازے آنے پر احترام کھڑے ہو گئے. پھر آپ کے جذبہ رواداری کا یہ حال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے اپنی قوم کو ہدایت دی کہ ٹھیک ہے میں افضل الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لیکن جب تم مجھے موسیٰ سے افضل کہتے ہو تو بعض لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے میرے حق کے باوجود لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو. مراد یہ تھی کہ یہود کے سامنے بے وجہ ذکر کی ضرورت نہیں. پھر یونس ابن متی ایک عام معمولی نبی ہیں، نبیوں میں کوئی ایسا بہت بڑا مقام نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی برابری کریں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کے دل میں حضرت یونس بن متی کی بڑی قدر تھی اور بڑی محبت پائی جاتی تھی. چنانچہ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متی، مجھے اس پر بھی فضیلت نہ دیا کرو. جہاں تک آپ کی مسجد کا تعلق تھا، ایک طرف تو لوگ مسلمانوں کی مسجدیں ویران کر رہے تھے، ان کو اپنی مسجدوں میں بھی نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ 10 ہجری میں جب نجران کا عیسائیوں کو وفد حاضر ہوا، 60 سواروں کا وہ قافلہ تھا، عصر کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے، وہ ان کی نماز کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، یعنی عیسائی نماز پڑھنے کی اجازت دی. چنانچہ انہوں نے اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے وہاں نماز پڑھی. بعض مسلمانوں نے ان کو صحن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا. اسی طرح طائف سے بنو ثقیف کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ مشرک لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صحن مسجد نبوی میں خیمہ زنی کی اجازت عطا فرمائی. اس پر بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ارشاد الہی نہیں آتا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین تو نجس لوگ ہیں، آپ کی مسجد اور مشرکین جہاں آ کے خیمے لگائیں گے تو ناپاک کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا کہ شرک کی نجاست خدا کی زمین کو ناپاک نہیں کیا کرتی، وہ اپنے ہی وجود کو ناپاک کیا کرتی ہے. یہ مطلب ہے انما المشرکون نجس کا. حج سے بھی آپ کو روکا گیا. چنانچہ قرآن کریم اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ بیت الحرام سے روکنے لگے جو تمام بنی نوع انسان کے درمیان ہم نے برابر بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر الحاد اور ظلم کی راہ سے یہ روکیں گے تو ہم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے. پھر فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ
يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ باوجود اس کے کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، حالانکہ وہ در حقیقت اس کے متولی نہیں ہیں. خدا کے نزدیک اس کے متولی صرف وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے. یہاں تک نظریات میں اختلاف ہوا کہ دوسروں کے گھر بھی ان کو اپنے گھر بنا کر رہنے کی اجازت نہ دی گئی. یعنی عجیب قسم کا دعویٰ تھا عددی اکثریت کا کہ نہ تمہیں اپنے مذہب کا نام رکھنے کی اجازت ہے، نہ تمہیں اپنے خدا کی عبادت کا حق ہے، نہ تمہیں اپنی طرز کی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے. جو تم نے اپنے گھر تعمیر کیے ہیں وہ بھی تمہارے نہیں، ان پر بھی ہمارا حق ہے اور تمہارا حق نہیں. چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی خاطر ہجرت اختیار کرنی پڑی اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. عبداللہ ذوالبجادین یتیم تھے، اپنے چچا کی گود میں پلے. وہ ان پر احسان کرتا رہا، لیکن جب اس کو یہ خبر ملی کہ عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو اس حالت میں ان کو گھر سے نکال دیا کہ ان کے تن بدن کے کپڑے بھی نہ رہے. وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور اس سے ایک چادر مانگی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، کو سہمت بنایا اور ایک اوپر قمیض کے طور پر اوڑھنے کے لیے دے دی. اور یہی جائیداد تھی ان کی. وہ لے کر خوش و خرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے گئے. جب ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر سے پناہ لے لی اور ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، اتنے دکھ دیے گئے کہ وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر کہیں جا رہے تھے تو ابن دغنہ کی نظر ان پر پڑی. معلوم ہوتا ہے پرانے تعلقات سے وہ جذبہ رحم لوٹ آیا. اس نے کہا ابو بکر تم کہاں چلے ہو؟ آپ نے فرمایا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور انہوں نے مجھے تکلیف اور دکھ دینے میں انتہا کر دی ہے، یہاں تک کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی. حضرت عبداللہ بن جہش مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. چنانچہ یہ مہاجرین کا پہلا قافلہ تھا جو اپنے گھروں سے نکالا گیا. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں
کہ جب فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوقت کے ساتھ مکے میں واپس لوٹے تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عقیل نے میرے لیے کون سا گھر چھوڑا ہے، یعنی میری ہجرت کے دوران پیچھے سارے گھر بیچ باچ کے کھا بیٹھا ہے، میرا کون سا گھر اچھا میرا ہے۔ پھر یہ معاملہ یہاں تک آگے بڑھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو اپنی منقوہہ بیویاں رکھنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا، اور زبردستی طلاقیں دلوائی گئی کہ چونکہ تم لوگ شادی ہو گئے ہو نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے اب تمہارا اپنی بیویوں پہ بھی کوئی حق نہیں رہا، یعنی نہ مکانوں پر حق رہا، نہ بیویوں پر حق رہا، نہ تجارتوں پر حق رہا، نہ اپنی ذات پہ حق رہا، یہ حق بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہیں، یہاں تک حد کر دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ذاتی نام رکھنے کے حق سے بھی معروم کر دیا اور کہا گیا تم محمد کہتے ہو اپنے آپ کو، یہ تو بڑا پیارا نام ہے، بڑا اچھا نام ہے، تمہیں کیا حق ہے کہ اتنا اچھا نام رکھو، ہم تمہارا نام رکھیں گے، اور مذمم نام رکھا نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب یہاں تک حالت پہنچی تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بیویوں کو زبردستی خامنوں سے الگ کیا گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے اپنے اونٹ کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا اور مجھے اس پر سوار کیا، ساتھ ہی میرے بیٹے سلمہ کو سوار کیا، اور پھر ہم اونٹ لے کر چل پڑے۔ جب بنو فہیرہ عبداللہ بن عمر مخزوم نے ان کو دیکھا تو وہ ہمارے آپ کی طرف لپکے اور کہا یہ تیری ذات تو ہم سے جدا ہو سکتی ہے لیکن ہماری ساتھن کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ان کے ہاتھ سے چھین لی، مجھے پکڑ لیا اور اپنے قانون سے الگ کر کے اس کو اکیلے ہجرت کی اجازت دی۔ اس پر بنو اسد عبدالاسد غصے میں آئے اور وہ سلمہ کی طرف آتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اپنے بیٹے اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے، یعنی بیوی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ خاوند کے ساتھ جا سکے اور بیٹوں کو یہ حق نہیں تھا کہ ماں کے پاس رہ سکے، وہ تمام حقوق مطلب ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے بھی مجھ سے چھین لیے گئے، میرا حال اس وقت یہ تھا کہتی ہیں کہ میں شام کو باہر نکل جایا کرتی اور صبح کو باہر نکل جایا کرتی اور ویرانوں میں بیٹھ کے سارا دن روتی رہتی تھی اسی طرح، اسی حالت میں روتے روتے صبح سے شام ہوتی اور شام سے صبح ہو جاتی، یہاں تک کہ سال پر سال گزرنے لگا۔ آخر بنو مغیرہ ہیں، فہیرہ نہیں، بنو مغیرہ میں سے میرے چچا داد بھائیوں میں سے ایک شخص کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے خاوند کی طرف چلی جاؤں۔ بس بگڑی ہوئی قدروں کا یہ بھی حال تھا کہ بیویاں رکھنے کے حق سے بھی محروم ہو گئی قوم، اور بچے رکھنے کے حق سے مائیں محروم ہو گئیں، مائیں رکھنے کے حق سے بچے محروم کر دیے گئے۔ حضرت رقیہ بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ قریش عتبہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دے دو۔ ابو جہل اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ چنانچہ عتبہ اس دباؤ کے نیچے مجبور ہو کر حضرت رقیہ
بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلاق دینے پر راضی ہو گیا. پھر جب یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے دین کو نہ بدل سکی اور وہ استقامت کے بہترین نمونے دکھاتے رہے، تو تب انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو الگ کر کے ایک ایسی وادی میں قید کر دیا جائے، اس طرح ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ ان کے لیے خود زندہ رہنا ناممکن ہو جائے. چنانچہ اس واقعہ کا ذکر مختلف تاریخوں میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے. کس طرح مشکل حالات میں ان صحابہ نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں شدید بھوک پیاس کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے وقت گزارا ہے. اس کی کیفیت کا بیان اس چھوٹی سی جگہ میں ممکن نہیں. مختصراً میں صرف یہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری اس وقت حالت یہ تھی کہ کئی وقت فاقے کر کے ہوش نہیں رہتی تھی کہ کیا چیز کھانے کے قابل ہے اور کیا چیز کھانے کے قابل نہیں ہے. چنانچہ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ یہ حال تھا میرا بھوک سے کہ ایک دفعہ رات کو میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی. اب میں نہیں جانتا کہ وہ کیڑا تھا یا کوئی اور گندگی تھی یا کھجور تھی. اس وقت بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں نے یہی سوچا کہ کھجور ہوگی. چنانچہ وہ اٹھا کر میں نے اس طرح گلے میں ڈالی کہ میرے منہ کو مس نہ کر سکے اور مجھے پتہ نہ لگے کہ کیا چیز، اور وہ گلے میں گری اور اندر چلی گئی اور کہتا کرتے تھے کہ مجھے آج تک پتہ نہیں کہ میں کیا کھا گیا. تو یہ کیفیت تھی ان مظالم کی جس کی داستان جیسے کہ میں نے بیان کی ہے 3 سال پر پھیلی پڑی ہے. اور حالت یہ تھی کہ جب وہ شدید تکلیف میں نکل کر باہر کفار کے پاس جا کر بعض دفعہ مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ ان سے پانی طلب کریں. روایت میں آتا ہے کہ ایسے ہی موقع پر ابو امامہ بہلی نے جب پانی طلب کیا تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ پانی کا تم سے کیا تعلق؟ پانی تو خدا کا پانی ہے، تم پر حرام ہے، وہ ہم ہیں خدا کے بندے، تمہارا کیا تعلق خدا تعالیٰ؟ چنانچہ یہ جواب سن کر ابو امامہ کے متعلق آتا ہے کہ وہیں شدید گرمی میں تپتی ریت پر بغیر پانی کے سو گئے. ان تمام مظالم کی داستان بہت طویل ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل اگر ایک مختصر واقعہ میں بیان کیا جائے تو میں نے اس کے لیے اس واقعہ کا انتخاب کیا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. یعنی اتنی طویل مظالم کی داستان کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیا کیفیت تھی. ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے، اسی پر نظر رکھنی چاہیے. وہی ہمارا مقصود اور مطلوب ہے، اس کے سوا ہمارے دل کا کوئی اور رد عمل نہیں ہو سکتا. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی کیفیت ان تمام مظالم کے زمانوں میں یہ تھی کہ ایک دفعہ خباب بن عرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کو قریش کے ہاتھوں سے اتنی تکالیف پہنچی ہیں، اتنی تکالیف پہنچ رہی ہیں کہ اب تو حد ہی ہو گئی. یا رسول اللہ، بددعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے جب یہ سنا، لیٹے ہوئے تھے اس وقت، جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا. آپ نے فرمایا، دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا تھا،
اور جن کے جسم آرم سے چیر دیے گئے، لیکن انہوں نے اس نہ کی۔ دیکھو خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا جو کام اس نے میرے سپرد کیا۔ یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل۔ یہی تربیت تھی جو آپ نے اپنے غلاموں کو دی، اور یہی رد عمل ہر طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی طرف سے ظاہر ہوتا رہا۔ حضرت خبیب بن عدی کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور تلوار ان گرنے کو تھی تاکہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دے، تو کوئی گھبراہٹ، کوئی واویلا نہیں تھا۔ ہاں، 2 شعر ان کی زبان پر جاری ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ان کی یاد کو بھی زندہ جاوید کر گئے۔ انہوں نے قتل ہونے سے پہلے یہ اشعار پڑھے، وَمَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِرٍ مُمَزَّعٍ۔ اے کفار، میں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ میں جب مروں گا، قتل کیا جاؤں گا تو کس پہلو پر گروں گا۔ عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، کیونکہ خدا کی خاطر ہے یہ میری موت۔ تو مجھے تو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کی خاطر جب میرا سر جدا ہوگا تن سے تو میں کس کروٹ پہ گروں گا۔ ذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، خدا کی قسم یہ سب کچھ خدا کی خاطر ہو رہا ہے، اور اگر وہ چاہے یبارک علی اوصال شرب ممزعی، میرے بدن کے ذرے ذرے کو برکتوں سے بھر دے۔ یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا رد عمل، اور یہی ان کو تعلیم دی گئی تھی۔ بس آج آغاز اسلام کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں درود بھیجنا چاہیے اس محسن اعظم پر، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ کس شان کا وہ رسول تھا اور کس شان کے وہ غلام تھے جو آپ کے ساتھ تھے، کیسی اعلیٰ تربیت ان کی گئی اور کیسا پیارا تربیت کا رنگ انہوں نے پکڑا۔ آج کی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ ہم درود بھیجیں اس محسن اعظم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام بھیجیں روح بلالی پر، اور سلام بھیجیں روح خباب پر، اور سلام بھیجیں روح خبیب پر۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین و آسمان ٹل جائیں، مگر یہ تقدیر نہیں بدل سکتی کہ ہمیشہ ہر حال میں نار بو لہبی یقیناً شکست کھائے گی اور نور مصطفی یقیناً کامیاب ہوگا۔ کوئی نہیں جو بلالی آواز آگ کو مٹا سکے، کوئی پتھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر پڑ کر لا الہ کی آواز کو دبا سکے، کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت سے، کی شہادت سے کسی کو باز رکھ سکے۔ یہ یقیناً زندہ رہے گا، یہ واقعہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، یہ غالب آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مغلوب آنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔